السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ پہلا حق ہے کہ ہم ہر عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی نیتوں میں، اپنی عبادتوں میں اخلاص اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہیں پایا گیا تو وہ عبادت رائگہ اور برباد ہو جائے گی، بلکہ اگر ہماری عبادتیں اخلاص سے خالی رہیں تو شرک تک ہم اور آپ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کے شرکا سے لاپرواہ ہوں، بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل کے اندر ہمارے ساتھ میرے علاوہ کو شریک اور ساجھیدار کیا تو میں نے اس کو اور اس کے عمل کو بھی ترک کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث قدسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یاد رہے، کہ شرک سے اور عدم اخلاص سے سارا عمل رائگہ اور برباد ہو جائے گا، اور جب ہمارا عمل اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے کبھی گوارا نہ کیا ہے، نہ کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہمارے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ خوفناک ہے؟ یعنی مجھے آپ لوگوں پر اس کا کافی خدشہ اور اندیشہ ہے، یہاں تک کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا، قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس اندیشے کے بارے میں ہمیں باخبر کیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی، پوشیدہ شرک جو بندوں کے اندر بہت ہی آسانی سے آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اور اسے محسوس ہو کہ ہمارا کوئی پہچانی یا کوئی آ گیا ہے، تو اپنی نماز کو خوب سدھار کر، ٹیپ ٹاپ کر کے، زیب و زینت کے ساتھ خشوع اور خضوع کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، ان دونوں روایتوں سے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل میں اخلاص نہیں پایا گیا، وہ عمل مردود کر دیا جائے گا، اور ریاکاری، دکھاوا، ناموری اور شہرت کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک ہے۔ کہیں یہ شرک اکبر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور کہیں شرک اصغر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور چاہے شرک اکبر ہو
اور چاہے شرک اصغر، دونوں کو دونوں خطرناک، حرام، ناجائز اور ہلاکت و بربادی کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔